السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے وائی دیر از نو جابس ان پاکستان. مطلب کہ پاکستان میں جابس کیوں نہیں ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو باہر جانا پڑتا ہے یا اپنی فیلڈ چھوڑ کر دوسری فیلڈز میں آنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستان میں جو لوگ BS MSc MBA کرتے ہیں، مطلب کہ اتنی ہائی کوالیفائڈ تعلیم لیتے ہیں، اتنی زیادہ ڈگریز کرتی ہیں، لیکن افسوس کہ آخر میں ان کو جابس نہیں ملتی. اس جابس کی ریزن کیا ہے؟ مینس کہ کیا پاکستان میں جاب کی کمی ہے، یا اسٹوڈنٹس میں ٹیلنٹ نہیں ہے، یا سکلز کی کمی ہے، یا کیا ریزن ہے؟ تو سب سے پہلے بات کریں گے اکارڈنگ ٹو پاکستان اسٹیٹسٹکس 31% یوتھ بٹوین 15 سے 29، مطلب کہ 31% یوتھ جو 15 سے 29 سال کی ہے، وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان میں سے بہت کم لوگ اس کی جاب سیکیور کر سکتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہم آگے جا کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اور ایک اور یہ چیز ہے کہ پاکستان میں جو نصاب ہے، مطلب کہ وہ اکارڈنگ ٹو مارکیٹ نہیں پڑھایا جاتا. آج بھی وہی تھیوریز، آج بھی وہی چیزیں ہیں جو آج سے 10 سال پہلے تھیں، آج بھی وہی کتابیں جو 10 سال پہلے تھیں. اور لیکن آج یہی کہنے کے بعد جب اتنا کچھ چینج ہو گیا ہے، تو اس کے آنے کے بعد آپ کس طرح پرانی چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں؟ یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ ڈگریز کو اپ گریڈ کریں، وہ ٹیچرز کو اپ گریڈ کریں، ٹیچرز کے کورسز کو اپ گریڈ کریں، پرابلم سولونگ اسکل سکھائیں، اسٹوڈنٹس کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں، اور اسٹوڈنٹس کو اس طرح پریپیئر کرنے کہ جیسے وہ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. لیکن جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے کچھ نہیں سیکھتا اور انڈسٹری میں جاتا ہے، تو انڈسٹری والے اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ انڈسٹری کو تو چاہیے ایک ایسا بندہ جو ان کے لیے کام کر سکے، نہ کہ ایسا بندہ جس کو وہ سکھائیں. اس کے بعد لیک آف انڈسٹری انویسٹمنٹس. پاکستان میں انویسٹمنٹس کی بھی بہت زیادہ کمی ہے. مینس کہ پاکستان انفلیشن، کرپشن، پولیٹیکل انسٹیبل، ان چیزوں کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے لیک آف انڈسٹری انویسٹمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مطلب کہ رشوت، کرپشن، ان چیزوں کا بھی. دین آتا ہے گورنمنٹ پالیسیز اینڈ کرپشن. مطلب کہ گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اس طرح جابس بھی کریٹ ہوں گی، اس طرح سب کے لیے ایزی بھی ہوگا. دین آتا ہے اوور پاپولیشن ورسن اپرچونٹی. مطلب کہ پاکستان میں پاپولیشنز بہت زیادہ ہے. پاکستان پاپولیشن 240 ملین ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے. مطلب ملینز آف ینگ پیپلز گریجویٹ ہوتے ہیں، تو ان اپلیکیشنز کے لیے جاتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، لیکن کیا جہاں اگر 20,000 بچہ اپلیکیشن دے رہا ہے، اس میں سے صرف ایک سیٹ کے لیے 20,000 بچہ پیپر دے رہا ہوتا ہے، تو خود ہی سمجھ لیں کہ ان میں سے صرف ایک ہی سلیکٹ ہوگا اور باقی کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں، اور یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ اکارڈنگ ٹو مارکیٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. دین آتا ہے اس کے بعد سو وی کین ڈو. ہمیں چاہیے کہ پرابلم سولونگ سیکھیں، کریٹیکل تھنکنگ سیکھیں، اپنے اسمال اسٹارٹ اپس اور بزنس میں پیسہ یونیورسٹی کے دنوں میں ہی خرچ کریں، اور یونیورسٹی کے دنوں میں خود ہی انڈسٹریز کو ایکسپلور کریں. بیکاز جب آپ نے انڈسٹری کو ایکسپلور کر لیا تو آپ کے لیے ایزی ہوگی جاب سیکیور کرنے کے لیے. لیکن آپ نے یونیورسٹی کے 4 سال کے بعد اگر ایکسپلور کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، بیکاز پھر آپ کا ٹائم گزر چکا ہے. پھر یہ کمپنیز ایسے لوگوں کو پریفر کرتی ہیں جن کے پاس سکلز ہو، نہ کہ ایسے لوگوں کو جن کو ان کو سکھانا پڑے. دین بات کریں گے پاکستان میں اگر ان چیزوں سے کرنا ہے، اگر ان چیزوں سے باہر آنا ہے، مطلب کہ پاکستان میں جابس کی اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھے لیول پہ کام کرے، مطلب کہ نصاب کو مارکیٹ کے مطابق کرے، انڈسٹریز کو یونیورسٹیز میں بلائے اور یونیورسٹیز کو انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن کروائے. مینس کہ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ یونیورسٹی والوں کو پتہ ہونا چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں سیم ہوں گی تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی، اسٹوڈنٹس بھی ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب یونیورسٹی کچھ اور پر آ رہی ہے، مارکیٹ میں کچھ اور چل رہا ہے، تو پھر اسٹوڈنٹ اور مارکیٹ کمپیئر نہیں کر سکتی. اور یونیورسٹی کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو ریزیومے بنانا سکھائے، اس کو انٹرویو کیسے کلیئر کرنا ہے وہ سکھائے، اس کو کمپنیز میں کون سی اپلائی کرنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں یونیورسٹی سکھائے. لیکن یونیورسٹی سکھاتی نہیں ہے. یونیورسٹی صرف کیا سکھاتی ہے؟ آپ کو فارغ قسم کی تھیوری، آپ کو صرف تھیوری پر آتی ہے، آپ نے پریکٹیکل خود کرنا ہے. جو پریکٹیکل کرتے ہیں، جو خود سیکھتے ہیں، وہی انڈسٹری میں آگے جاتے ہیں. لیکن افسوس کہ جو خود نہیں سیکھتے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کام کرے. اس کے بعد انڈسٹریز کی کولیبریشنز ہو، کس کے ساتھ؟ یونیورسٹیز کے ساتھ. اسٹوڈنٹس کو یہ خود بھی ایکسپلور کرے، خود بھی پرابلم سولونگ اور کریٹیکل تھنکنگ پہ کام کریں. اگر ان چیزوں میں وہ کام کرے گا تو اس کی ایزیلی جاب سیکیور ہو جائے گی کسی کمپنی میں. سو ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو. سو اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ کو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ٹاپک پہ ویڈیوز بنائیں تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. ہم آپ کی پوری رائے کو